میرا نام اسلم ہے، میں انجینئر ہوں اور میری عمر 32 سال ہے۔ میں ایک کامیاب زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، لیکن میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا آتا رہتا ہوں، کیونکہ جس کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں اس کی دوسری برانچز دوسرے شہروں میں بھی آباد ہیں۔ یعنی کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کی بہت ساری برانچز ہیں اور وہ طرح طرح کے شہروں میں، الگ الگ شہروں میں موجود ہے۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں۔ میری بیوی کا نام فائزہ ہے اور ہم دونوں میں بے انتہا محبت ہے۔ فائزہ اور میری ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی۔ وہ بھی پیشے سے میری جیسی ہی انجینئر ہے اور ہماری کمپنی کی جو ایک بڑی برانچ ہے لاہور میں جو موجود ہے، میری بیوی وہاں پر ہی نوکری پذیر ہے۔ یعنی میری بیوی لاہور کی جو برانچز ہے ہماری کمپنی کی، جو بڑی برانچ ہے، وہاں پر نوکری کرتی ہے۔ وہی میری طرح ایک انجینئر ہے۔ 2 سال پہلے جب میں لاہور گیا تو وہاں میری ملاقات فائزہ سے ہوئی۔ فائزہ میری دوستی سے بہت ذرا متاثر ہوئی تھی، پھر دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک روز مجھے فائزہ کا فون آیا۔ اس وقت میں کراچی میں تھا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ اس کی امی اور بھائی اس کا اچانک نکاح کر رہے ہیں۔ رشتہ پتہ نہیں انہوں نے کب طے کر دیا اور اچانک سے وہ اس کا نکاح کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس کے چچرات بھائی سے اس کا نکاح ہونے والا تھا اور اس کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور اس کی یہ بات سنتے ہی میں بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں کوئی 18 یا 19 سال کا لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک جوان مرد تھا، اور یوں اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتا دیکھ کر طیش مجھے بھی آ گیا تھا۔ لیکن میں غصے میں، جذبات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں نے سب سے پہلے اپنی امی سے بات کی۔ ویسے بھی یہ بات مجھے کچھ دنوں میں کرنی ہی تھی، کیونکہ میری امی میری بہن کو میرے لیے لڑکی تلاش کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں سیدھا اپنی امی کے پاس گیا اور ان سے اس متعلق بات کی تو پہلے تو امی کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ بولی کہ ایسا ہے تو پہلے بتانا چاہیے تھا نا تم کو، اور تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے۔ 3 جوان بہنیں گھر پر بیٹھی ہیں اور تم اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ جو بھی لڑکی ہے جس سے بھی معشوقہ چل رہا ہے اس سے بولو کہ 5 سال انتظار کرے، اس سے پہلے میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ امی کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا، کیونکہ اس وقت میں 25 سال کا ہو چکا تھا۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ بہنوں کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں گا، لیکن فائزہ کی شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ تو امی میری بات پر مجھے غصے سے جھڑک گئی اور بولی ہو جانے دو، لڑکیاں بہت ہیں، لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو ایک فائدہ شادی کر لے گی تو دوسری فائدہ کہیں نہ کہیں سے ہم ڈھونڈ لائیں گے، اس کی فکر چھوڑو تم۔ امی نے سامنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ماننا ہی نہیں چاہتی تھی، جبکہ ادھر فائدہ کے بھی مسلسل میسج آ رہے تھے اور میں بھی سخت پریشان تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔ مجھے معلوم تھا امی کو میں جیسے تیسے بعد میں منا لوں گا، لیکن ابھی مجھے فائدہ کے پاس پہنچنا تھا۔ تب میں نے اگلے دن ہی آفس کی میٹنگ کا کہا اور لاہور آ گیا۔ میں نے فائدہ کے گھر والوں سے ملنے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی میرے گھر والے نہیں مانیں گے، تم اگر ان سے ملو گے بھی تو وہ تمہیں صاف طور پر انکار کر دیں گے اور تمہیں بھلا برا بھی کہہ دیں گے، اس لیے کوئی مطلب نہیں ہے ان سے ملنے کا۔ اس کے بعد بہت دیر تک ہم دونوں کی بھی بحث چلتی رہی اور اس کے بعد ہم دونوں نے یہ کٹھن فیصلہ لے ہی لیا اور پھر فائزہ اور میں نے کورٹ میرج کر لی۔ جب میں اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا تو میری ماں اسے دیکھتے ہی پتھر ہو گئی، ان کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ میں سمجھا کہ وہ غصے سے مجھے اور فائزہ کو گھر سے نکال دیں گی اور کہیں گی کہ آج کے بعد اس گھر کی طرف دیکھنا بھی مت، پر انہوں نے تو کچھ بھی نہ کہا۔ میں نے انہیں تفصیل بتانے اور سمجھانے کی بات کرنی چاہی تو اماں نے سختی سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ سب دیکھتے فائزہ بھی پریشان ہو گئی، پر میں نے اسے سمجھایا کہ امی مان جائیں گی، تمہیں ان کا دل جیتنا ہوگا، کیونکہ میری ماں بہت نیک خاتون ہے۔ فائزہ بس تمہیں ان کا دل جیتنا ہے کسی بھی طرح کر کے۔ اگر تم نے ان کا دل جیت لیا تو سمجھ لو کہ ہم اپنی جنگ کو جیت گئے، ہم نے فتح حاصل کر لی اگر تم نے میری ماں کا دل جیت لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بس میری امی تھوڑی ضدی اور انا کی تیز تھی۔ عمر کے اس حصے میں اپنے مزاج کے خلاف ان سے کوئی بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس پر میری 3 بہنیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی کہ اگر امی کو کوئی بات ناگوار گزرے تو وہ مزید امی کے سامنے اس کے متعلق منفی باتیں کرتی تھی۔
تاکہ امی اور بھڑک جائیں، اس لیے میں نے فائدہ کو پہلے ساری چیزیں بتا دی کہ فائدہ تمہیں اس طرح سے یہاں پر رہنا ہے اور اس طرح سے سب چیزیں ٹیکل کرنی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی اس عادت سے میں خوب واقف تھا۔ تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ امی کو منانے سے پہلے بہنوں کو شیشے میں اتاروں گا، اور میں نے فائدہ کو بھی یہی کہا تھا کہ بس بہنوں کو مٹھی میں رکھنا تو اماں خود بخود ہاتھوں میں رہیں گی۔ میری بہنیں 3 تھی اور تینوں مجھ سے چند برس ہی چھوٹی تھی۔ 2 کے رشتے امی پسند کر چکی تھی اور ایک ابھی زیر تعلیم تھی۔ امی نے مجھ سے اور میری بیوی سے کلام تک نہیں کیا، نہ ہی میری بہنیں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنی سب سے چھوٹی بہن کو بمشکل راضی کیا اور پھر میری بیوی کی اس سے دوستی بھی کروائی، اس کے بعد میری بہن سے میری بیوی کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ باقی 2 بہنوں کی امی کی ایک ساتھ جگل بندی تھی۔ باقی 2 بہنوں کی امی ایک ساتھ شادی کر رہی تھی، البتہ گھر میں بات نہ کرتے، لیکن لوگوں سے فائدہ کا تعارف بہو کی حیثیت سے کروا رہی تھی۔ یہ نشانی تھی کہ انہوں نے فائدہ کو بطور بہو قبول کر لیا تھا۔ دوسری طرف بہنوں کی شادی کی تیاری زور و شوروں پر تھی۔ میں امی کو بھی منا رہا تھا اور یہ دیکھ کر خوش تھا کہ امی کا دل نرم پڑ رہا ہے۔ خیر سے میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ گھر میں امی اور میری بیوی ہوتی۔ میری چھوٹی بہن دن میں پڑھنے جاتی اور واپس آ کر اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس دوران میری بیوی حاملہ ہو گئی، میری بیوی پریگننٹ ہو گئی۔ یہ ایک ایسی خوش قسمتی ثابت ہوئی کہ میری امی اس خبر کو سننے کے بعد سب کچھ بھول گئی۔ سارے گلے شکوے، چڑ، نفرت سب کچھ چھوڑ کر وہ واپس سے صحیح ہو گئی۔ ان کو معلوم تھا تو صرف اتنا معلوم تھا کہ ان کی بہو کے پیٹ میں ان کے بیٹے کی اولاد ہے، اور کچھ میری بیوی کی اچھائی کا نتیجہ تھا کہ میری امی متاثر ہو گئی تھی۔ سب کچھ بالکل خوشگوار ہو گیا تھا جب ابھی میری بیوی کو حاملہ ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میری بیوی آئے روز مجھے میری ماں کی شکایتیں کرتی رہتی۔ کبھی کہتی امی نے میرا سالن جلا دیا، تو کبھی کہتی امی نے کپڑے جلا دیے، کبھی کچھ کہتی تو کبھی کچھ کہتی۔ روز اس کی شکایتیں تیار رہتی۔ جیسے ہی میں گھر جاتا وہ عورت میری ماں کی شکایت کرنا شروع کر دیتی۔ اگر وہ یہ سب میری بہن کے بارے میں بولتی تو شاید میں یقین بھی کر لیتا، پر میں جانتا تھا میری ماں ایسی نہیں ہے۔ میری ماں ہرگز اس کے ہاں ایسا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تو سارے گلے شکوے بھول کر اسے اپنانے کو راضی تھی۔ لیکن میری بیوی تھی جو بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ماں ایسا کرتی ہیں، تمہاری ماں ایسا کرتی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ میری ماں ضدی ضرور تھی پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وہ بہت نیک سیرت تھی، بہت نیک خاتون تھی۔ یہ ان کی اچھائی تھی کہ وہ دل کی بات ہی زبان پر رکھتی تھی۔ میری بیوی مجھ سے شکایتیں کرتی تو میں اسے ڈانٹ دیتا، لیکن وہ چپ ہونے کی بجائے مزید بول پڑی۔ میں بڑا حیران تھا کیونکہ فائزہ کا تو انداز ہی بدلتا جا رہا تھا۔ فائزہ پہلی والی فائزہ نہیں رہی تھی۔ اس کا ایک ہی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔